شیر خدا مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا کے ہر انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ بہت خوش نصیب اور مقدر والے ہیں، انہیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی، ایسا دوست جو سچا ہو اور برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے اور اندھیرے میں بھی آپ کو روشنی دکھائے۔ دوسرا، آپ کی ماں جو آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ ماں کی دعائیں بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اپنے اس دوست کی قدر کریں اور اپنے ماں باپ کی بے حد عزت اور تعظیم کریں۔ السلام علیکم۔ جی پاکستانیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں یا اللہ ہمارے نزدیک ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پہ چلے، صراط المستقیم کے رستے کے اوپر۔ اور صراط المستقیم سیدھا رستہ اللہ کا ذکر کا رستہ ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں بسائیں، یہی سب سے سیدھا رستہ ہے، اسٹارٹ ہے یہ۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ کا دل کے اندر اللہ ہے اور آپ کی دھڑکنوں کے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، تو آپ جب نماز بھی پڑھیں گے تب بھی، اور جب آپ قرآن پاک بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے گا، اندر دل سے سمجھائے گا، تو آپ کو نماز میں بھی معراج ہوگی اور دل کے اندر پورا قرآن اترے گا، کیونکہ قرآن پاک اترا ہی دل کے اوپر ہے، حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پھر انہوں نے وہ تعلیمات اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو عطا فرمائی۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو تعلیمات دیں، ایک شریعت، ایک طریقت۔ شریعت یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور طریقت اللہ کے ولیوں کو، اپنے خاص لوگوں کو انہوں نے یہ تعلیم دی، جو کہ سینہ بسینہ تعلیمات تھیں۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کو، تمام دنیا کو اس اسم ذات اللہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے دلوں سے بتوں کو نکال کے اللہ کا نام نقش کر رہے تھے۔ جس صحابہ کا دل اللہ کے نور سے چمک اٹھا، وہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی اور صحابہ قرار پائے۔ اور جبکہ حضور پاک کے ساتھ رہتے ہوئے کئی لوگ اسم ذات سے محروم رہے، وہ لوگ بعد میں جا کے فاسق اور مجرم بنے اور منافق بنے۔ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی ولی اس دنیا کے اندر آئے، ان تمام نے اسم ذات اللہ کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل نور سے منور ہوئے، اور کئی حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک، حضرت علی کے قدموں تک پہنچے، اور کئی ایسے باکمال ولی اللہ تعالیٰ کے آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حاصل کیا۔ تو یاد رکھیے، کامیابی نہ تو دولت سے ہوتی ہے، نہ ذہن سے ہوتی ہے، نہ ہی جائیداد سے ہوتی ہے۔ اگر کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اپنے دل کو، اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگا کے اپنے دل کو کامیاب بنائیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی کامیاب بنائیں، کیونکہ ہماری زندگی گزر چکی، اب اپنے بچوں کی زندگی گزارنی ہے، جس طرح جیسے بھی گزار دی، لیکن اب ہمارے بچے سیدھے رستے پہ رہیں۔ سیدھا رستہ اللہ کا رستہ، جہاد کا رستہ، اپنے نفس کو مارنے کا رستہ، اپنی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بسانے کا رستہ، یہ ہے سچا رستہ۔ اور کامیابی یقیناً یہ نہیں کہ ہم شریعت پوری کر لیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پورے کر لیں تو ہم نے کام مکمل کر دیا۔ کام مکمل ابھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان لے کے آؤ۔ ایمان جب آئے گا جب آپ کا دل تصدیق کرے گا۔ دل تصدیق کرے گا تو نماز میں آپ کو معراج ہوگی۔ جو قرآن پاک پڑھیں گے وہ آپ کے اندر جائے گا۔ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح ہاتھ سے پڑھتے ہیں، وہ تسبیح باہر نور بناتی ہے، لیکن وہ باہر جب ہم نے نور بنانا ہی ہے تو اپنے دل کے اندر ایک تسبیح لگی ہے ہمارے پاس، ٹک ٹک کرتی ہے وہ، تو اس کے اندر اگر ہم اللہ اللہ ملائیں اور اس کا رگڑا لگائیں تو نور بنے گا۔ نور ہماری نسوں میں جائے گا اور نسوں سے پورے جسم میں سرائیت اختیار کر جائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم
جو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا وہ اسم ذات تھا. اسم ذات لوگوں کے دلوں میں بس جائے تاکہ لوگ فرقہ واریت کفر سے ہٹ کے اپنے بتوں کو توڑ کے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کو نہیں بولا، قائم کرنے کو بولا. ہمارے جسم کے اندر 7 روحیں ہیں، ان 7 روحوں کو ہم نے سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے. نماز قائم کرنی ہے. نماز قائم جب ہی ہوگی جب ہمارے نیتیں اور ہماری روحیں سیدھے رستے پہ ہوں گی. نماز جسم کا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، روحوں کے پڑھنے کے لیے. روح جب نماز پڑھے گی تو وہ طاقتور ہوگی اور وہ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس تحفہ بن کے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز دی اسی لیے کہ ہم اس کے پاس تحفے بھیجیں. تو تحفے رستے میں رک جاتے ہیں. تحفے رستے میں رکنے نہیں چاہیے. اس لیے اپنی نیتوں کو اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں. جس صحابہ نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر، اسم ذات بسایا تو وہ کامیاب ہوئے. ورنہ کئی لوگ ابو جہل کی طرح ہی ملعون بنے اور محروم رہے اس بہترین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت سے. اصل نعمت اسم ذات اللہ ہوئی ہے. آپ کے دل میں اللہ آ جائے، اس سے بڑی نعمت اس دنیا کی بیٹا، باپ، ماں، گھر، اس سے زیادہ نعمت جو بڑی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے. یقیناً آپ اس سے فیضیاب ہوں، خود بھی ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، سب کو اس پہ آمادہ کریں. السلام علیکم. جی پاکستانیوں، آخر میں پھر وہی کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، ذکر کریں، خود بھی اپنے بچوں بھی کروائیں، اپنے گھروں پہ محفل بھی رکھیں. اور اللہم انی اعوذ بک من شر مسیح الدجال، یہ اپنا خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. السلام علیکم.